یہ میں نے عرض کیا نا کہ تین بزرگان کا تو یہی نظریہ ہے. افق کا نظریہ ہے. افق اگر آپ نے طے کر لیا تو ٹھیک ہے، طے نہیں کر سکے تو ایک عمومی فارمولہ یہی ہے کہ جس مہینے سے آپ گزر رہے ہیں آپ اس دن کو بھی وہی مہینہ سمجھیں. شعبان سے گزر رہے ہیں تو اس کو شعبان سمجھیں. اسی طرح رمضان سے گزر رہے ہوں گے تو وہ آخری دن کو آپ رمضان سمجھیں گے، لہذا روزہ رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. اب آغا سید خوئی کا نظریہ دیکھیں. سید خوئی کا نظریہ ان تینوں سے مختلف تھا. اچھا ایسا نہیں کہ منفرد تھا، بعض جو دیگر فقہا بھی اس نظریے کے قائل ہیں. جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے شاید سید روحانی بھی اس نظریے کے قائل تھے اور بعض دیگر فقہا بھی، لیکن منفرد نہیں ہے ایسا آغا خوئی. آغا خوئی کہتے ہیں کہ ہر وہ شہر کہ جس شہر کے ساتھ آپ کے شہر کی رات کامن ہو، اگر اس شہر میں چاند نظر آ گیا تو آپ کے لیے بھی چاند ثابت ہو جائے گا، چاہے اس شہر کا آخر رات ہو اور آپ کی اول رات ہو، یا الٹا اس کی آخر رات اول رات ہو اور آپ کی آخر رات ہو. اگر جس طرح مثلا وہ ہوتا ہے نا، آپ یوں سمجھے کوئنسائڈ ہو جائے راتیں، اگر راتیں آپس میں مل جائیں تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص بڑی مقدار میں ملیں، تھوڑی مقدار میں مثلا آدھا گھنٹہ مشترک ہے کافی ہو جائے گا. اگر ایک شہر میں چاند نظر آئے تو دوسری شہر میں بھی چاند آٹومیٹکلی ثابت ہو جائے گا. رات مشترک ہونا کافی ہے، افق کا ایک ہونا شرط نہیں ہے. اب آپ خود سوچیں، جہاں پہ 10 گھنٹے کا فاصلہ ہے، ممکن ہے رات مشترک ہو رہی ہو تو افق تو بہت فاصلہ ہے ان کے درمیان، لہذا وہ کوئی ایشو نہیں ہے آغا خوئی کے نظریے میں. لہذا اکثر ایسا ہوتا ہے آغا خوئی کے نظریے میں، کیونکہ دیکھیں اتنا بڑا ملک ہے، دنیا ہے، درست، اتنی بڑی دنیا کے اندر کم و بیش دیکھیں آدھا حصہ ڈارک ہوگا تو آدھا حصہ لائٹ ہوگا، تو ایک اچھی خاصا حصہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ رات میں مشترک ہے. نتیجتاً آدھی دنیا سے شاید زیادہ دنیا ایسی ہوگی کہ آغا خوئی کے نظریے کے حساب سے اس میں چاند ثابت ہو جائے گا. بالکل. تو بہت آسان مسئلہ ہے، بس یہ ہے کہ نیکڈ آئی سے ثابت ہونا چاہیے. یہ آپ کے لیے طے ہونا چاہیے کہ جس علاقے میں بھی مثلا افریقہ کے بہت سے ملکوں میں نظر آ جاتا ہے بعض اوقات، اور امریکہ کی بعض اسٹیٹس میں جو آپ کے ساتھ رات میں مشترک ہیں ان میں نظر آ جاتا ہے، یا اور دوسرے علاقوں میں بس رات مشترک ہونی چاہیے ایک. اور دوسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے طے ہونا چاہیے کہ نیکڈ آئی سے دیکھا گیا. اب یہاں پہ میں ایک اور بات عرض کر دوں، خاص طور پہ آغا خوئی وغیرہ والوں کے حساب سے، یا جو بھی نیکڈ آئی والے قائل ہیں، میں نے کہا نا 3 فقہ قائل ہیں، صرف آغا خامنہ ہی قائل نہیں ہے. اگر فرض کریں آپ کے لیے یہ پتہ چل رہا افریقہ میں چاند دیکھا گیا، یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ یہ نیکڈ آئی والا ہے یا ٹیلیسکوپ والا ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ چاند ثابت ہوا ہے، یہ کافی نہیں ہوگا. آغا خوئی والوں کے لیے بھی کافی نہیں ہوگا جب تک کہ یہ طے نہ ہو جائے کہ یہ چاند جو دیکھا گیا ہے یہ نیکڈ آئی سے دیکھا گیا. لہذا یہ ضروری ہے طے ہو کہ چاند نیکڈ آئی سے دیکھا گیا ہے غیر مسلح آنکھ سے. اگر یہ طے ہوگا تو فائدہ ہوگا، وَإِلَّا اگر آپ کو پتہ بھی چل رہا ہے افریقہ کی 4 اسٹیٹس کا نام آ گیا جی وہاں پہ چاند دیکھا گیا، امریکہ کی بعض اسٹیٹس میں دیکھا گیا، لیکن یہی نہیں طے ہو رہا کہ یہ نیکڈ آئی والا ہے، تو آغا خوئی کے حساب سے یہ دوسرے فقہ کے حساب سے بھی جو نیکڈ آئی کو معتبر مانتے ہیں کافی نہیں ہوگا.